ڈاکٹر بہو ڈرامے کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ اور سلمان کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ دونوں فیملیز بہت خوش ہیں، ان دونوں کی منگنی ہو چکی ہے۔ نہ سلمان راضی تھا اور نہ ہی ثانیہ۔ سلمان صرف اپنی ماں کی ضد پر اس شادی کے لیے مان گیا، لیکن درپردہ کوشش کرتا ہے ثانیہ کو اپنے گھر کے حالات بتانے کی کہ آپ کا کریئر، آپ کا سب کچھ ہمارے گھر آ کر تباہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے گھر کا ماحول بڑے بڑے ڈاکٹر کھا چکا ہے۔ سلمان کی باتوں کو ثانیہ سیریس نہیں لیتی، اسے لگتا ہے کہ رشتے سے منع کرنے کے لیے وہ یہ سب جھوٹی کہانیاں بنا رہا ہے، اور وہیں اپنے بابا کے چہرے پر خوشی اور اپنی ماں کے اطمینان کو دیکھ کر ثانیہ اس شادی کا فیصلہ کرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو رنگ پہناتے ہیں، جس کے بعد سب گھر والے مل کر بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسے میں ڈاکٹر شاہ نواز ثانیہ سے اس کے فیوچر کے بارے میں کچھ سوالات کرتے ہیں کہ آگے کیا سوچا آپ نے، جس پر ثانیہ بڑی تفصیل سے بتاتی ہے کہ مجھے اسپیشلائزیشن کے لیے ملک سے باہر جانا ہے اور یہ میرا پیشن ہے۔ ڈاکٹر شاہ نواز یہاں پر کھٹک جاتے ہیں کہ اس سب کے لیے تو کافی پیسہ چاہیے ہوگا، ان لوگوں کی حیثیت ایسی نہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو اتنا آگے بڑھا سکیں۔ اس کا مطلب اس شادی کے لیے ہاں اس لیے کی گئی کہ اس کی آگے کی پڑھائی پر خرچہ ہم لوگ اٹھائیں گے۔ وہ صاف لفظوں میں ان سے کہتے ہیں کہ میں یہ شادی کے نام پر اتنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو آگ میں نہیں ڈال سکتا۔ ان کی باتیں سننے کے بعد ثانیہ حیرت اور بے یقینی سے سلمان کو دیکھتی ہے۔ اس کا مطلب اس کی کہی گئی ساری باتیں سچی تھیں۔ وہ غصے میں اٹھ کر اندر کمرے میں چلی جاتی ہے۔ اس کے پیچھے اس کے والد اور بہن بھی آ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے ثانیہ، خوش نہیں ہو کیا؟ ثانیہ پریشان ہو کر کہتی ہے میں آپ کو خوش لگ رہی ہوں، جس پر ریاض صاحب پریشان، لیکن بیٹا تم نے خود ہی تو ہاں کی تھی اس رشتے کے لیے، اب اگر تم راضی نہیں ہو تو میں خود باہر جا کر انکار کر دیتا ہوں۔ ثانیہ اپنے باپ کو روک دیتی ہے۔ ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے کہ میں ان کے پیسے پر اپنی آگے کی پڑھائی کمپلیٹ کروں گی، میں یہ غلط فہمی دور کر دوں گی۔ آپ فی الحال کوئی بات مت کریں۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد گھر جا کر شاہ نواز اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ فرحین جلد بازی میں ہم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، مجھے وہ لڑکی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اب فرحین یہاں پر پریشان ہو جاتی ہیں اپنے شوہر کی بات سن کر کہ شادی میں کچھ ہی دن رہ گئے، آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے دیر ہو چکی ہے، جس پر شاہ نواز بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ہم کہہ دیں گے کہ ہمارے بیٹے نے انکار کر دیا۔ یہاں پر فرحین پریشان ہو جاتی ہیں، وہ کیسے ایک لڑکی کو ریجیکٹ کر سکتی ہیں صرف اس لیے کہ کہیں اس کے آگے کی پڑھائی کا خرچہ ہمیں نہ اٹھانا پڑے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس جتنی دولت آ جاتی ہے اتنا ہی اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہی حال اس وقت شاہ نواز کا ہے۔ یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے ثانیہ خود ڈاکٹر شاہ نواز سے آ کر ملتی ہے کہ مجھے آپ کے پیسے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانے آئی ہوں کہ آگے پڑھنا میرا پیشن ہے، اسپیشلائزیشن میں خود اپنے پیسوں سے کروں گی۔ یہ سن کر تو شاہ نواز کو اور بھی غصہ آتا ہے کہ یہ لڑکی تو کافی منہ پھٹ اور بدتمیز ہے۔ وہ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے، لیکن اپنے باپ کی ضد کے آگے اب سلمان بھی ضد باندھ لیتا ہے کہ مجھے شادی اسی لڑکی سے کرنی ہے۔ ایسے میں اس کی بھابھی اسے سمجھاتی ہیں کہ سلمان تمہارے اور ڈیڈی کی لڑائی میں تم دونوں اکیلے نہیں ہو، ثانیہ بھی بہت بڑا حصہ بن چکی ہے اس جنگ کا، جس پر سلمان اپنی بھابھی سے کہتا ہے کہ آپ پلیز ثانیہ کو سب کچھ بتا دیں، وہ کیسے ہمارے اس ماحول میں سروائیو کرے گی۔ لیکن منہا اپنی ساس کی نظروں سے نہیں گرنا چاہتی، اس لیے فی الحال وہ ثانیہ کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانے والی۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ دونوں بیٹیوں کی شادی کے خرچے کے لیے ریاض صاحب کو پیسوں کی ضرورت ہے، وہ اپنی کوئی پراپرٹی سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے میں ان کے بھائی کا بیٹا لڑنے پہنچ جاتا ہے۔ وہ شادی کرنا چاہتا تھا سمیرہ سے اور اپنے چچا کو یہ پیشکش پہلے دے چکا ہے کہ اگر سمیرہ سے میری شادی کروا دیں گے تو میں اپنی پہلی بیوی کو چھوڑ دوں گا اور پراپرٹی کے سارے کیسز بھی واپس لے لوں گا۔ اسے جب پتہ چلتا ہے کہ سمیرہ کی شادی ہونے والی ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے اپنی دھونس جمانے۔ ایسے میں ثانیہ ہی ہے جو سمیرہ کا ہاتھ اس سے چھڑواتی ہے اور اپنے کزن کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ثانیہ کی پھپھو کی طبیعت کافی خراب ہو چکی ہے، انہیں فوری طور پر ہاسپٹل لایا جاتا ہے، ان کی کیمو تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ ڈاکٹر کچھ خاص پر امید نہیں۔ ان کی بات سن کر ثانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایک پھپھو ہی تو ہے جو اس سے اتنی مخلص ہے، ان کی بیماری ثانیہ کو بھی پریشان کر دیتی ہے۔